آج ہمیں اپنی قیادت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون قائد ہیں، یہ دیکھیے کہ کس چیز کی وہ قیادت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاحب ارشاد فرمایا، اسمعوا واطیعوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، کہا کہ اپنے قائدین کی بات مانیے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کیجیے، ان کے جھنڈے تلے چلیے، اگرچہ وہ کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کا سر کشمش کی طرح سے کیوں نہ ہو، یعنی انتہائی بدصورت ہو، بدنما ہو، اس اور نچلی ذات والا آدمی ہو جس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی نچلا نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، چاہے وہ کس ذات کا ہو، کس زبان کا بولنے والا ہو، اگر اس کو ہم نے قائد بنا دیا، ملت نے اس کے ہاتھ میں قیادت دے دی، تو ہمیں اس کی بات ماننا چاہیے۔ جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر عمل کرتا ہو، دین اور اسلام کی مفاد کے لیے کام کرتا ہو، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بغیر اس کو ساتھ دیے ہوئے ہماری طاقت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیے، جب تک بنی اسرائیل نے اپنی قیادت کی خلاف ورزی کی تب تک وہ ذلیل رہے، جب اپنی قیادت پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کو عزت اور سربلندی عطا کی۔ ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، ورنہ پھر جو ان کا حشر ہوگا اللہ ہزار بار نہ کرے، ہمارا بھی یہی حال ہو سکتا ہے۔ آج جو نمونے دیکھ رہے ہیں بڑے دردناک ہیں، بڑی مایوسی ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی بے بسیاں، ہماری خلاف ورزیاں ہمیں پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ تیسری جو چیز جو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے ہمیں محروم کیے ہوئے ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پر ہمارا وہ بھروسہ نہیں رہا، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق وہ نہیں رہے جو اللہ کی مدد کو نازل کر سکے۔ دیکھیے، صرف طاقت، صرف وسائل کے بل بوتے پر امت ترقی نہیں کر سکتی، صرف وسائل کو اختیار کرنے پر، اسباب کے اختیار کرنے پر اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے پر نظر دوڑائیے، ہمارے کاروبار کا کیا حال ہے، حرام حلال کی تمیز مٹ چکی ہے، تو پھر ہماری دعائیں کہاں قبول ہوگی؟ معاشرے میں دیکھیے، گھر گھر میں اختلافات چل رہے ہیں، معاشرتی کمزوریاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں، آپس میں حسد، ایک دوسرے کی دشمنی، اس طرح کی وہ اخلاقی کمزوریاں، جھوٹ، امانت داری کا نہ ہونا، عدل و انصاف سے خالی ہونا، ان بیماریوں سے معاشرہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو جب تک اخلاقی، عملی اور ایمانی کمزوریاں رہے گی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا ہے، اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ حالات لا کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اچھے حالات اور برے حالات لا کر ان کا امتحان لیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم تکلیف کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے اور دشمنوں کو مسلط کر کے ہم آزماتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ آج اتنے حالات آنے کے باوجود ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا کیا حال ہے، پھر ہم کس طرح سے اللہ سے مدد کی امید کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اللہ کی مدد لانی ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، آپسی دشمنی اور نفرت سے بچنا ہے، معاشرے کو پاک بنانا ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں پست اور ذلیل اور کمزور کرنے والی ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی القصعۃ، کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ قومیں ایسے تم پر ٹوٹ پڑے گی
ایک دوسرے کو ساتھ لے کر آپ کے خلاف اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانے والے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول امن قلتنا نحن یا رسول اللہ، یہ حالات کب آئیں گے؟ جب تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ فرمایا لا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت تو طوفان میں جو جھاگ ہوتی ہے، پانی کے بہاؤ میں جو جھاگ ہوتی، فینو کچرا، اس طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی جیسے جھاگ اور کچرے کی حیثیت ہوگی وہ تمہاری حیثیت ہوگی، یعنی تعداد میں ہونے کے باوجود بے وقعت ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا اور کہا کہ دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا دبدبہ اور تمہارا رعب نکال دیا جائے گا۔ دیکھیے ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے اتحاد کی وجہ سے، ہماری اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، ہماری قیادت کے ساتھ تعلق اور بھروسے کی وجہ سے دشمن کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیا جاتا ہے، دبدبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دبدبہ اللہ کی طرف سے نکالا جاتا ہے کب؟ اللہ نے کہا جب وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج دیکھیے دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی بتانے والی چیز نہیں، کتنی حد تک ہم گر جاتے ہیں دنیا کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ سدا عمر ہمیں یہیں پر رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، مرنے کے موت کے تذکرے سے نفرت ہے ہمیں، مرنے کا جذبہ آج مختلف طریقوں سے ہمارے دلوں سے نکال دیا جا چکا ہے۔ جب تک موت سے محبت نہیں ہوگی، اور موت کی محبت کب ہوگی؟ جب دنیا پر سے ہمارا اعتماد اٹھ کر آخرت کی زندگی پر ہمارا بھروسہ ہوگا، جان دینے اور سرفروشی کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا، تب تک دشمنوں کے دلوں میں رعب نہیں پڑ سکتا۔ یہ چار چیزیں جو بتائی گئی ہے، ان کو اگر ہم اختیار کریں گے، امید ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے، اور ہم جس پستی اور ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ پستی اور وہ ذلت ہم سے دور کر دی جائے، اور پھر سے اللہ تعالی ہمیں عزت اور سربلندی سے نوازے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔